بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حدیث ہے، پیٹ سے بڑھ کر کوئی بدترین برتن نہیں۔ پیٹ سے بڑھ کر کوئی بدترین برتن بھرتا ہی نہیں، بھر کے خالی بھرا کہ پھر واپس، بھرا کہ پھر واپس، اس کا مطالبہ کبھی پورا نہیں ہوتا۔ اور لگا دیا اللہ پاک نے کہ یہ بھی لے کے چلو ساتھ میں، انہوں نے لگایا اور کس نے لگایا؟ اور کسی کے پیٹ نہ ہو تو کیا حال ہوگا؟ اگر یہ خراب چیز ہے اور بہت خراب چیز ہے اور ہونا پیٹ تو کفن میں لپیٹ، جو پیٹ نہیں تو کھائے گا، نہیں تو مر جائے گا۔ اللہ اس پیٹ میں حرام مال ڈالنے سے حفاظت فرمائے، اس کی خرابی اور بڑھ جاتی ہے جب اس میں حرام جاتا ہے۔ اور بہت اہتمام سے دعا مانگنا چاہیے حرام سے بچنے کی۔ سوچ بالکل الٹی ہو جاتی ہے۔ بمبئی میں ہمارا زمانہ، عمر گزر گئی ہماری، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو سیدھے سمجھدار، اچھی بات سمجھنے والے، اگر کسی غلطی پہ ٹوک دو تو اعتراف کرنے والے، غلطی پہ ٹوک دو اعتراف کرنے والے بہت کم ہیں، لاکھوں میں ایک آدھ ملتے ہیں، ورنہ غلطی پہ ٹوک دو تو برا لگ جاتا ہے، چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ ایک صاحب کی لڑکی کی شادی میں 1.5 سال تک تیاری ہوتی رہی، 1.5 سال گزر گیا تو میں کر دو شادی، تو کہا ابھی تیاری میں۔ کون سی تیاری میں تم لوگ لگے ہو؟ بڑی ہو گئی لڑکی، منگنی ہو گئی تمہارے یہاں، اب نکاح کرنے میں کیا دیر ہے؟ لڑکا اچھا تندرست، کھاتا کماتا، مال دولت کی فراوانی ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کس بات کی تیاری ہو رہی؟ تو اس زمانے میں 25,000 کی اوڑھنی بنی تھی، اور ابھی یہ سب بھی بس نہیں ہو رہا تھا۔ تو اتنا میرا کہہ دینا اتنا برا لگا کہ ایسے ناراض ہو گئے کہ شکل دیکھنے کو تیار نہیں۔ اس وقت حالات ایسے ہی ہیں کہ ہزاروں غلطیاں کریں لیکن کوئی کہے نہ کہ غلط کہہ دو کہ ناراض ہو جاتے، اس لیے ٹوکنے کا رواج ختم ہو گیا، بہت کم ہے۔ بیان بھی ایسا کرو جس میں ہماری مرضی کا ہو، اس لیے ہم کہتے ہیں مسجدوں میں بیان کریں گے، ہم وہی کہیں گے جو ٹرسٹی غلط کر رہا ہے۔ کل اس کے یہاں شادی ہے اور آج میرا بیان ہے، اور آج شادی کے خلاف بیان ہو گیا کہ ایسی شادی غلط ہو، ایسی شادی غلط کر، اسے کرنا ہے، تو کہے گا بھائی آئندہ بیان مت کرنا مولانا صاحب تم۔ تو اس لیے، اور حدیث پاک کے مفہوم میں یہ بات ملتی ہے، برائی دیکھو تو روکو، اور نہیں روکو گے تو پھر ایسے عذاب میں مبتلا کیا جاؤ گے کہ دعا مانگا کرو گے کچھ قبول نہیں ہوگی۔ تو ٹوکنا اس لیے چھوڑ دیا کہ لوگوں کو برا لگتا ہے، کیا کرے گا؟ لیکن کم سے کم ایمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احسان کیا ہے امت پر، کتنے احسانات ہیں۔ ایک طرف تو یہ بتا دیا، دوسری طرف فرمایا ایمان کے 3 درجے ہیں، ہاتھ سے روک دو، زبان سے کہہ دو، اور معلوم ہے کہ یہ حالات ہوں گے کہ لوگوں کو بہت ہی برا لگے گا تو دل ہی میں برا سمجھنا، شریک مت رہنا، ایسی برائی میں تو ہو جاؤ گے تم ایمان والے رہو گے۔ تو اس لیے ایسے حالات ہیں، کھانے میں بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا اچھے اچھے لوگ، خود تو غلط کمایا نہیں، خود نہیں غلط کمایا، خود تو اچھی روزی کماتے رہے، لیکن غلط دھندے والوں نے جب دعوت دیا، کوئی رشتہ دار تھا، کوئی محلے کا تھا، کوئی بڑا تھا، ایسا کوئی بھائی تھا، تو اب کیسے نہیں جائیں؟ ارے کیوں جائیں؟ جائیں گے تو وہ سب کھانا پڑے گا جو حرام ہے، اور کھانے سے ہماری 40 دن کی عبادت ویسی ہی چلی گئی، اور مسلسل کھائے تو پھر تو قلب کی حالت ہی بدل گئی۔ لیکن کیا کریں، وہ ناراض ہو جائیں گے۔ ہمارے سامنے اس کی فکر تو رہتی ہے کہ لوگ ناراض نہ ہو، یہ نہیں رہتی کہ اللہ ناراض نہ ہو۔ اصل تو فکر ہونا چاہیے کہ اللہ ناراض نہ ہو۔ لوگ ناراض ہوں گے تو کیا ہوگا؟ کیا بنا دیں گے، کیا بگاڑ دیں گے؟ کچھ نہیں بنا سکے، بگاڑ سکے دنیا والے۔ اس لیے جب
پیٹ دیا ہے اللہ نے تو کھانا چاہیے، اور جب کھانا چاہیے تو اس میں حرام و حلال بھی ہوگا، مشتبہ بھی ہوگا. اس کی فکر کرنا چاہیے کہ حلال مال کھایا جائے، اور دعا مانگتے رہنا چاہیے اللہ حرام سے بچا، مشتبہ سے بچا، حلال پاکیزہ روزی عطا فرما. ایک مضمون تو یہ ہوا. دوسری یہ حدیث ہے، جو شخص کسی برائی میں حاضر ہو اور اس سے حاضر ہوا اور اس سے راضی ہوا تو گویا اس نے خود برائی کی. یعنی برے کام میں کہیں کوئی برا کام ہو رہا تھا، اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی، وہاں موجود ہوا، وہاں گیا، دیکھا اور اس کے سامنے ہوتا رہا، اس پہ راضی رہا، تو کیا نہیں لیکن راضی رہا، تو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں گویا اس نے خود برائی کی، ایسا ہوا. تو اس لیے بروں کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہیے، جہاں برائی ہو، برے لوگ ہوں، وہاں نہیں رہنا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے. اور اس کی مثال پہلے بہت زمانے سے سنتے آ رہے ہیں. بروں کی مثال ایسی ہے جیسے لوہار جانتے ہیں یہاں والے کیا بولتے ہیں اس کو؟ کون؟ اسمتھ بولتے اس کو. اسمتھ بھی لگائے لوہار کے اس میں، بلیک اسمتھ کیا بولتے اس کو؟ لوہار کو بلیک اسمتھ. پہلے ہی بلیک لگا دیا ہے، اور جہاں بلیک ہو، چاہے ٹکٹ کی بلیک ہو، چاہے اور کسی چیز کی بلیک ہو، ارے بیوی بھی نہ ملے بلیک تو اچھا ہے، اس کی دعا ہوتی ہے. اگر اماں ابا لا دے تو دوسرے دن سے ناراضگی شروع ہو جائے. ہر بلیک سے تو آپ بھاگتے ہیں. پھر بلیک اسمتھ کے پاس اگر جانے کے لیے منع کیا کہ وہاں مت بیٹھو ورنہ چنگاری اڑے گی، کپڑا جلا دے گی، اور نہیں ہوگا تو کم سے کم دھوئے کا اثر تو آئے گا، کپڑا خراب ہوگا. اچھوں کے ساتھ رہو. جیسے عطر فروش ہے کہ خوشبو بیچتا ہے، اگر کچھ نہ بھی دے گا تو خوشبو تو آتی رہے گی جب تک بیٹھے رہو گے. اور عطر فروش جو ہے ان کی عادت ہوتی ہے، وہ جلدی سے پھاہ بناتے ہیں اور بڑا ٹائٹ بناتے ہیں کہ ذرا سا مال جائے اس میں. یہ بھی ہے اور یہ بھی رہتا ہے. ان کو پھاہ بنانے کی بڑی مشقت ہم اب نہیں بنا سکتے، اتنا ٹائٹ بناتے ہیں تاکہ وہ سوکھ ہی نہیں سکے، تھوڑا سا لگے اوپر. ہاں جو سخی ہیں وہ تو خوب اچھی طرح لگاتے ہیں، ایسو کو بھی ہم جانتے ہیں. تو وہ پھاہ دیں گے جب بھی دیں گے. بہت سے مخلص اس لیے دیتے ہیں کہ خوشبو دینے کی سنت ادا ہو جائے گی، اور یہ لگائے گا تو فرحت حاصل ہوگی، اس لیے اس کے بڑے منافع ہیں، اس لیے دیتے ہیں. اور کچھ اس لیے دے دیتے ہیں کہ یہ کہیں جائیں گے تو لوگ بولیں گے خوشبو تو بہت اچھی ہے، کہاں سے لائے، تو میرا دھندا بھی ہو جائے گا. تو خیر کوئی حرج کی بات نہیں، دھندا بڑھانے کی تدبیر کرنا بری بات ہے کیا؟ یہ تو بری بات نہیں. اس لیے اچھوں کے پاس رہیں تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے عطر فروش کے پاس. میں ایک جگہ گیا تھا جمعہ کے دن، نماز پڑھ کے نکلا، ایک مفتی صاحب ساتھ میں تھے، ایک عطر فروش نے پکڑا، آئیے حضرت، آئیے حضرت. حضرت کے پیچھے میں حسرت بھی چلا، دونوں چلتے رہے، ان کی دکان میں داخل ہو گئے. جب وہاں پہنچے تو آپ کو ایک بہت بھاری عطر لگاتا ہوں، بہت بھاری عطر لگاتا ہوں، یہ عود ہے، اتنے روپے تولے کا ہے، اور نکال کے لگایا. میں سچ آپ سے کہتا ہوں ایسے لگایا، اور میرے جیب میں 10,000 روپے تولے کا عود پڑا تھا، شیشی تھی. میں سوچا میں ان کو نکال کے ایسے رگڑ دوں، یہ لگائیے. یہ کیا بخیلی ہے، لگاؤں اتنا سے لگا رہے ہیں. بہرحال اچھوں کی صحبت ایسی ہی ہے جیسے عطر فروش. اچھوں کے پاس بیٹھنا چاہیے. اچھوں کی علامت کیا ہے؟ وہ اچھا ہے جس کے پاس بیٹھنے سے دنیا کی فکر کم ہو اور آخرت کی فکر بڑھ جائے کہ میرا مرنے کے بعد کیا ہوگا. دنیا کی بے رغبتی آ جائے، دنیا کی فکر کم ہو جائے. کبھی دنیا فکروں سے بڑھتی نہیں، دنیا فکروں سے کبھی نہیں کسی کی بڑھی، ورنہ سب کی بڑھ جاتی. ہر آدمی تو فکر مند ہے دنیا میں، فکر سے نہیں بڑھتی. یہ تو مقدر ہے. کام دھندا کرنا ضروری ہے. گھر پہ بیکار بھی ایک آدمی دھندا نہیں ہے تو صبح گھر چھوڑ دینا چاہیے، ایک روٹین بنانا چاہیے. اور ہم تو آپ سے کہتے ہیں کہ آپ بیکاروں کو اتنا سمجھا دیجیے، دیکھیے ان کو کام کیسے نہیں ملتا. کہ بیکار ہے، صبح 8 بجے نہا دھو کر ناشتہ کر کے گھر سے نکل گیا، 9 بجے کسی دکان پہ چلا گیا. جس کو جانتا ہے محلے کے دوست، میں بیکار ہوں، میں تم سے کوئی روپیہ نہیں مانگوں گا، میں دن بھر بیکار ہی بھٹکتا ہوں، اگر تم اجازت دے دو تو تمہاری دکان کا میں کام کر دیا کروں گا، روپیہ مانگوں گا. اس لیے دن بھر بھٹکنے سے تو اچھا ہے کہ میں تمہارا کام ہی کر دوں. اور وہاں ایمانداری سے کام کرے. کتنے دن کرے گا؟ 7,000 10 دن 15 دن. بولے گا یار
یہ تھوڑی اچھا لگتا ہے کہ تم صبح سے لے کے شام تک پابندی سے ڈیوٹی کرو، میں تم کو کچھ بھی نہ دوں. کام نہیں ملے گا کیا؟ کام کیسا نہیں ملتا؟ اور کام نہیں ملتا تو آپ لائیے نا، خرید لائیے. اللہ آپ کو اچھا دھندا دے، بڑا عزت والا دے. کوئی دھندا بے عزت والا نہیں ہے، کوئی دھندا بے عزتی والا دھندا ہے. حلال روزی کمانا چاہیے. اس لیے تھوڑی سی مولی خرید کے لے کے بیٹھ گئے، سیزن ہے، لے کر بیٹھ گئے، لے لو، کتنے کی اتنے کی، شام تک 150 کما کے گھر چلے جائیں گے. پالک لے کے بیٹھ گئے، بک گیا. کیلے لے کے بیٹھ، بک جاتا ہے سب، شام کو اللہ روزی دے دیتے. بیکار رہنا پسندیدہ نہیں ہے. دیکھو ایک صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک علیہ الصلوۃ حاضر ہوئے، اپنی غربت اور پریشانی کا اظہار کیا. تو کیا کیا؟ لکڑی کی کدال بنایا، جسے لکڑی کاٹی جاتی ہے، اس میں وہ پھل لگاتے لوہے کا، اسے لکڑی کاٹ کر لے کے جا اور لکڑی خرید کاٹ اور بیچ. یعنی بیکار رہنا پسند ہوتا تو کہتے نا بہت اچھا ہے، مسجد میں بیٹھا کر اللہ اللہ کیا کر. یہ نہیں کہا مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر، نہیں کہا، بلکہ جاؤ کام کرو، دھندا کرو. یہ کیا لگا ہے؟ تو اس لیے اچھوں کے ساتھ کیا کہہ رہا تھا، بیکار بھی ہے آدمی تو بھی گھر چھوڑ دینا چاہیے، چلے جانا چاہیے. اور اگر اتنا نہیں ہوتا تو مسجد میں چلے جانا چاہیے کہ اللہ جب بیکار ہی بیٹھا ہوں تو آپ ہی کے گھر میں بیٹھوں بیکار، آپ کو ترس آئے گا بیکار ہے. اجب کوئی بیکار آدمی ہو، صبح میں فجر کی نماز کے ٹائم ہم نکلے اور یہاں ملے ہمیں اور کہتے ہیں بالکل بیکار ہوں، دھندا نہیں ہے، کچھ دے دو اللہ کے نام پہ. ارے بھائی ایسے روز بہت سے لوگ کھڑے رہتے، جاؤ نا اپنا کام کرو. اور ہم چلے آئے اور دوپہر کو نکلے ظہر کی نماز کے لیے تو بیٹھا پایا. بولے بھائی تم گئے نہیں؟ تو سب کس کے یہاں جائیں، آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، بلڈنگ ہے، آپ کچھ دے دیتے کھا لیتا. ارے صبح سے لے کے بیٹھے اب تک، عجب آدمی ہو، یہ لو چلو اچھا جاؤ. کسی مخلوق کے دروازے صبح سے لے کے شام تک کوئی بیٹھا رہ جائے، بھائی نہیں جاتا ہے ہی نہیں، کہاں جاؤں؟ اس سے جو تمہاری دروازے پڑا رہا ہوں، شاید تم کو ترس ہے تو آدمی کہے گا چل لے جا بھائی، چل جا تو صحیح. اللہ کے گھر میں جا کے بیٹھ جائے تو نہیں دے گا اللہ تعالیٰ، نہیں کر. ان کے ہاں بیٹھیں گے، ان کے ہاں بیٹھیں گے، ان کی باتیں کریں گے، ان کی باتیں کریں گے، لیکن کرنے کے جو کام اسے نہیں کریں گے. کیوں؟ ایسی صحبت ہی نہیں پایا، ایسا ماحول ہی نہیں پایا. اچھوں کی صحبت میں رہنا چاہیے. اچھوں کا مطلب یہ ہے کہ جن کے پاس بیٹھنے سے فکر دنیا کم ہو جائے، فکر آخرت بڑھ جائے. ایک دفعہ میں ایک مدرسے میں گیا تھا، وہاں ایک بڑے بزرگ کو دیکھا، چھٹی ہو گئی تھی، چھٹی کا زمانہ تھا، وہ مدرسے میں تھے، چارپائی بچھائے، ایسی چارپائی بچھائے بیٹھے ہوئے تھے، تنہا تھے. میں ان کے پاس گیا، سلام کیا، بیٹھا. جانتے تھے مجھے کہ میں ممبئی سے آتا ہوں، نوجوان ایک دم شباب تھا. تو میں نے کہا حضرت مجھے کچھ نصیحت کر دیجیے. وہ کہا بھائی میں کیا نصیحت کروں گا؟ میں نے کہا حضرت کچھ کر دیجیے، آپ جانتے ہیں میں بمبئی میں رہتا ہوں. تو فرمایا اچھا سنو، میں اپنے بڑوں کی ایک بات سناتا ہوں جو بڑوں سے سنا ہے. ہم لوگ بڑوں کی بات سناتے ہیں اور اپنی بات سمجھاتے ہیں. کیا سمجھاتے ہیں کہ سمجھ لو یہ میری ہے، کیا ہے، تاکہ میری عزت بڑھے. اور جو بڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں فلاں کی ہے، میری نہیں ہے یہ بات. تو فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی اپنے طور پر بھلا بننے کی کوشش کرے کہ میں ساری بھلائی اختیار کر لوں گا اور اتنا اچھا بن جاؤں گا اور اتنا اچھا بن جاؤں گا، اور کوشش کرتا رہے، تو جتنا اچھا بھی بنے گا وہ اس کی ایک لمٹ ہوگی، ایک حد ہوگی. لیکن اچھوں کا ساتھ پکڑ لے گا تو اتنا اچھا بنے گا کہ اس کی کوئی حد نہیں ہوگی. اس لیے اچھوں کے ساتھ رہنا. پھر فرمایا ایسے ہی ایک آدمی اپنے طور پہ برائی کرنا چاہے تو جتنی چاہے برائی کر لے، اس کی ایک حد ہوگی. لیکن بروں کا ساتھ پکڑ لے گا تو اتنا برا ہو جائے گا کہ اس کی کوئی حد نہیں ہوگی. اس لیے اچھوں کے ساتھ رہنا چاہیے، اچھے ماحول میں رہنا چاہیے جہاں فکر آخرت بڑھتی چلی جائے، دنیا کی فکر کم ہوتی چلی جائے. نماز نہیں پڑھتے تھے نمازی ہو گئے، تلاوت نہیں کرتے تھے تلاوت کرنے لگے. اس معاملے میں بڑی کوتاہی ہے، تلاوت نہیں ہوتی. اللہ کا پاک کلام جب بھی کبھی جی میں آیا کھولا، ورنہ نہیں کھولا. کیا حرج ہے، کیا حرج ہے، کیا مطلب ہے؟ اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی لیٹر آ جائے، نہ پڑھو تو دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، چوتھا وارنٹ آ جائے گا کہ نوٹس بھیجا تھا آئے نہیں، ہماری بات کو تم نے نظر انداز کر دیا، تم نے سمجھا کیا ہے. اللہ نہ جانے کیسی کیسی باتیں اپنے پاک کلام میں کہتا ہے.
اور جن کو شوق ہے تو کچھ پڑھنے کا تو بس وہ چیز پڑھتے جس میں روزی میں برکت. یاسین شریف روزی میں برکت, وظیفہ روزی میں برکت, وظیفہ دشمنوں پہ غلبہ. وظیفے سے کچھ کام تھوڑا بہت بن جاتا ہے. ہمارے ساتھ ایک لڑکا آفس میں رہتا تھا کسی زمانے میں, تو وہ بیوی سے بہت ڈرتا تھا. تو ہم نے کہا بھائی دیکھو اتنا تو مت ڈرو کہ شریعت بھی کے خلاف کچھ کرنا پڑے تو راضی رہو, ڈرو لیکن اتنا مت ڈرو. ڈرو بیوی ہے تمہاری, کیا حرج کی بات ہے, گھر ہی میں تو باہر کسی کو تھوڑا ہی پتہ چلتا ہے, لیکن تم اتنا ڈرنے لگے کہ باہر والوں کو بھی پتہ چل گیا اور شریعت کے خلاف بھی کام ہونے لگا. تو اب تمہارے اندر ڈر بیٹھ گیا ہے تو میں تم کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں, اسے پڑھ لیا کرو بیوی کے سامنے, تو انشاءاللہ وہ غالب نہیں آئے گی. سمجھ گئے, تمہارا ڈر بھی کم ہو جائے گا. تو میں کہا بتا دو. تو اس کا مطلب ہوا کہ ڈرتا ہے. اور آپ سے میں پوچھوں بتا دوں تو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں بھی ایسا موقع آ جائے, کہیں ایسا ہے کہ کچھ برائی سے پیش آئے گا سامنے والا, نقصان پہنچا دے گا, یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود, یہ اللہ کے 4 نام, یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود. اس کے سامنے پڑھتے رہو گے دھیرے دھیرے نرم ہو جائے گا. انشاءاللہ ظلم نہیں کرے گا. کیا نہیں, ظلم نہیں کرے گا. تو آج کل کچھ پڑھا بھی جاتا ہے صبح بیٹھ کے, تو وہی وظیفہ پڑھا جاتا ہے جس میں روزی میں کیا پڑھتے ہو, یاسین شریف. یعنی پورے قرآن میں خالی یاسین شریف اتری ہے پڑھنے کے لیے, تو باقی اللہ پاک اپنے پاس ہی رکھتے نا, یہاں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی. ہمارے لیے یاسین شریف خالی تھوڑی بھیجا ہے, لیکن وہ روزی میں برکت ہوگی. اور آج کل تو اور بمبئی میں اور سورتوں کی تو دھمال ہو گئی ہے. 13 سورتیں, 26 سورتیں, 24 سورتیں, پتہ نہیں کتنی سورتیں لائیں گے. اب اسی وظیفے میں پڑھا رہتا ہے اور باقی قرآن پڑھتا نہیں, اسی وظیفے میں رہتا ہے. اس سے یہ بن جائے گا, اس سے وہ بن جائے گا, اس سے بن جائے گا. بنتا تو ہے لیکن باہر گناہ کرتا ہے, حرام کر دیتا ہے, جتنا سب کمائے تو سب پہ پانی پھیر دیتا ہے, اس لیے بنتا بھی نظر نہیں آتا. پھر کہتا ہے پڑھتا تو ہوں, ہوتا تو ہے نہیں. یہ وظیفے کے لیے قرآن نہیں تھا کہ وظیفہ پڑھو تم اس طرح سے کہ روزی. قرآن عمل کے لیے تھا کہ اس میں جو کچھ ہے اس پر عمل کرو. اس لیے اچھوں کے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ زندگی میں اچھائی آئے, اور برائی سے بچنے کے لیے برائی بھی چھوڑے اور برے لوگوں کا ساتھ بھی چھوڑ دے. اور تلاش کریں گے, دنیا میں ہر وقت اللہ والے رہتے ہیں. اور دیکھو نا, تبلیغی جماعت میں ایک آدمی جاتا ہے, کل تک کی غلط زندگی ہے, ابھی گیا چلے میں آئے تو دیکھو ناکے پہ کھڑے رہنا چھوڑ دیا, ہنسی مذاق روڈ پر کرتا تھا وہ چھوڑ دیا, رات میں دیر تک گھر سے باہر بیٹھا رہتا تھا وہ چھوڑ دیا, اس لیے کہ ساتھ مل گیا 40 دن اچھوں کا. اب تو موقع آیا ہے جماعت میں جانے کا. یہ کنوارے لوگ شادی کے منتظر ہیں, ابھی شادی 1.5 مہینے بعد اگر 40 دن چلے جاتے اللہ کے راستے میں تو یہ سیکھ بھی لیتے بیوی کے ساتھ کیسے رہا جاتا, اور دین بھی سیکھ لیتے. تو بیوی آتی تو سکھاتے بھی. اب شادی کے تو بڑے انتظار میں ہیں کہ 1.5 مہینے بعد 2 مہینے بعد شادی ہوگی, اس کی تو خوشی ہے. لیکن جب دین نہیں ہوگا تو دو گے کیا دوستو, اور جب وہی دے گی تو غالب رہے گی. جو دے گا وہی اوپر رہتا ہے نا. تو جس کو ہم کو دینا تھا ہم تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو دیں گے نہیں, تو پھر تو الٹا معاملہ ہو جائے گا. اس لیے جن لوگ کی شادیاں ہونے والی ہیں خاص طور سے, اور وہ بھی, اور جن کی چھٹیاں ہو گئی وہ بھی, اور جو ترتیب بنا سکتے ہیں وہ بھی, اس وقت ماشاءاللہ خوب جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں. اس میں نکلیں تاکہ اچھوں کا ساتھ نصیب ہو جائے, اور اچھوں کی برکت سے 24 گھنٹے وہ مسجد کے ماحول میں رہ کر ایک چلہ لگائے, زندگی کا رخ بدل جاتا ہے. یہ ہے اچھوں کی برکت. اللہ ہمیں اچھوں کا ساتھ نصیب فرمائے اور برائی سے محفوظ فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, الحمدللہ رب العالمین.